پیکا ایکٹ کے اندر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ شریف فیملی یا ان کے غلاموں کے خلاف یا زرداری اور اس کے غلاموں کے خلاف یہ ایکٹ استعمال نہیں ہوگا. یہ صحافیوں پہ لگ سکتا ہے تو لگائیں نا وزیر اطلاعات، لگائیں اس سپیکر پہ، لگائیں اس آئی جی پہ اور فیصل کامران پہ لگائیں. ایک اے سی جو ذمہ دار تھا اسی پہ ہی پرچہ نہیں ہوا. غلط ڈور استعمال کرنے پہ بھی 5 سال تک کی سزا ہے، 5 ملین روپے تک کی سزا ہے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں تو نامزد سی ایم کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، اور یہ بھٹو کیس کی طرح ان کو پھانسی کے پھندے تک یہ لے جائے گی. یہی جو پتنگ بازی وہ محترمہ بیٹھی ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ حضرت عمر فرات کے کنارے کتے کا ذمہ دار ہے تو میں کیوں نہیں. سر آپ نے کہا قانون سب کے لیے برابر ہے، انہوں نے ون ڈش کا قانون بنایا اور پھر خود اپنے بیٹے کی شادی پر دیکھا ہے آپ نے کہ ڈھیروں انہوں نے کھانے بنائے ہوئے تھے. افتخار چودھری کے دور سے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو بین کیا تھا. یہ تمام معاملات صرف 8 فروری سے توجہ ہٹانے کے لیے. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر ڈینائی کر کے وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں جرم جائز ہے لاہور میں لیکن شیخوپورہ میں ناجائز ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حافظ مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر قانون ملک پرویز اقبال اموی صاحب. ان سے ہم بات کریں گے پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں نے 8 فروری کو احتجاج کی کال دی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک الحمدللہ. سر ایک طرف اپوزیشن پارٹیوں نے احتجاج کی کال دی ہے، دوسری طرف پنجاب حکومت بسنت کا جشن منانے جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ. دیکھیں یہ جب بھی پچھلے 2 سال ہو گئے ہیں جب بھی کوئی احتجاج شروع ہوتا ہے یا احتجاج کی کال ہوتی ہے تو یہ مذاکرات کی اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اب یہ 8 فروری کا جو معاملہ ہے اس میں بسنت منانے کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بسنت کہ میں اس حوالے سے بھی خلاف، اس سے کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی. اور افتخار چودھری کے دور سے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو بین کیا تھا. یہ کون لوگ ہیں جو صرف لاہور کے اندر اس چیز کو، مطلب جو چیف منسٹر ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر ڈینائی کر کے وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں جرم جائز ہے لاہور میں لیکن شیخوپورہ میں ناجائز ہے. اس سے مجھے بتائیں اگر ایک بندے کی بھی جان چلی جاتی ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل ہو جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کسی کو بندہ زخمی بھی ہوتا ہے نا تو نامزد سی ایم کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے اس کی. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں تو نامزد سی ایم کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور یہ بھٹو کیس کی طرح ان کو پھانسی کے پھندے تک یہ لے جائے گی. یہی جو پتنگ بازی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ بسنت میں اگر کسی کی جان جاتی ہے تو اس کی کارروائی گورنمنٹ پہ ہونی چاہیے. پچھلے دنوں ایک پنجاب میں لاہور بھاٹی گیٹ پر جو واقعہ ہوا ہے تو حکومت اس چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے ذمہ دار کون ہے، کس پہ ہونا چاہیے کیس اس حوالے سے؟ وہ محترمہ بیٹھی ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ حضرت عمر فرات کے کنارے کتے کا ذمہ دار ہے تو میں کیوں نہیں. ہوا کیا، ایک اے سی جو ذمہ دار تھا اسی پہ ہی پرچہ نہیں ہوا، اس کو بھی لاہور سے ٹرانسفر کر دیا گیا چیچا وطنی، اور چیچا وطنی والے کو یہاں لا کے بٹھا دیا گیا. بیسیکلی اس کو دبایا اس لیے گیا قتل کو کہ جی ڈینٹ پڑ رہا تھا محترمہ کی حکومت کو. اور وہ جو ہمارے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے فیصل صاحب، میں سرگودا 9 مئی کا ٹرائل کر رہا تھا، یہ وہاں ڈی پی او تھے. 1-2 دفعہ وہاں ملاقات ان سے میری بڑی اچھی ہوئی، میں تو ان کو پروفیشنل آدمی سمجھتا تھا. اسی کے نیچے لوگوں نے کیا کیا کہ ایک ایس ایچ او اور وہ 9 مئی کا ہی سمجھ لیا اس کو. دیکھیں ایک بندہ آیا ہے کہ میری بیوی بیٹی گر گئی ہے، اسے لے گئے، اور آپ کون سے، آپ اس کی ایف آئی آر تو کریں، انصاف تو کرنا ہے عدالت نے. ٹرائل میں جا کے کہ بھائی یہ قتل کس نے کیا ہے، قتل ہے یا ایکسیڈنٹ ہے، اس کی ایف آئی آر تو لیں، فرسٹ رپورٹ تو لیں. آپ نے وہاں پہ عدالت لگا لی کہ تم مانو تم نے قتل کیا ہے. سر ہمارے وزیر ہمارے عظمیٰ بخاری صاحبہ اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آ کر کہا کہ وہ فیک نیوز ہے، اس حوالے سے کیا ان پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ سارے فارم 47 والے ہیں، ان کو آپ وزیر کہہ ہی نہیں سکتے. وہ محترمہ ہے تو وہ بھی وہ ہینڈ بیگ اٹھانے کی وجہ سے وہ وزیر بنی ہوئی ہیں، وہ سارا دن اس نے اٹھائے ہوتا ہے سامان. یہ اگر پیکا ایکٹ یہ صحافیوں پہ لگ سکتا ہے تو لگائیں نا وزیر اطلاعات، لگائیں اس سپیکر پہ، لگائیں اس آئی جی پہ اور فیصل کامران پہ لگائیں. ان کے اوپر پیکا ایکٹ کیوں نہیں لگتا؟ اور جنہوں نے مریم نواز کو انفارمیشن دی غلط وہ کہہ رہی ہے، ان میں سے کسی پہ پیکا ایکٹ لگائے، یا صرف یہ ان صحافیوں کے اوپر جو اس ملک میں حق سچ کی بات کرتے ہیں پیکا ایکٹ صرف انہی کے لیے. اب پیکا ایکٹ لگے، اس نے ابھی فلک جاوید پہ ایف آئی آر پیکا ایکٹ کی کرائی ہوئی ہے نا محترمہ نے، فیک نیوز کی. تو ابھی کریں نا پیکا ایکٹ کے اوپر ایف آئی آر عظمیٰ بخاری پہ، پتہ لگے کہ اس ملک میں انصاف ہے، اس ملک میں قانون صرف غریب اور کمزور کے لیے نہیں ہے یا آپ کے مخالف کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے نا. بالکل. پیکا ایکٹ کے اندر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ شریف فیملی یا ان کے غلاموں کے خلاف یا زرداری اور اس کے غلاموں کے خلاف یہ ایکٹ استعمال نہیں ہوگا، یا اسٹیبلشمنٹ کے حواریوں کے خلاف یہ ایکٹ استعمال نہیں ہوگا.
ایکٹ تو سب کے لیے ہے, قانون سب کے لیے ہے, تو پھر کریں FIR دیں نا اس محترمہ کے اوپر, اور یہ فیس کریں جیسے فلک جاوید فیس کر رہی ہے یا اس کے ساتھ لوگ فیس کر رہے ہیں. سر آپ نے کہا قانون سب کے لیے برابر ہے, انہوں نے ون ڈش کا قانون بنایا اور پھر خود اپنے بیٹے کی شادی پر دیکھا ہے آپ نے کہ ڈھیروں انہوں نے کھانے بنائے ہوئے تھے. دیکھیں یہ جو 20-22 فیملیز ہیں نا, یہ عام عوام کو شودر سمجھتے ہیں. جیسے ہندوستان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں وہ ہندوؤں میں ڈویژنز ہیں, یہ ہمیں جو عام پاکستانی ہیں, یہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس ملک کی یہ جو دو پارٹیز ہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ, ان کے لیے عام آدمی شودر بھی نہیں ہے.